إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دین اسلام کو اس زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کی کرنے کا حکم دیا، تو اسی کے ساتھ بہت سارے کاموں سے رکنے کا بھی حکم دیا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ صرف انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہ کرنا ہے، اور اس کے سامنے کوئی مثال نہ رکھی جائے تو شاید انسان بات کو اچھے سے نہ سمجھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، اللہ نے وہ سارے کام اپنے نبی سے کر کے دکھوا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی زندگیوں کو ان احکام پر لاگو کر دیا، اسلام کے جتنے احکام ہو سکتے ہیں سب پر عمل کر کے صحابہ نے دکھا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لے آؤ جیسے کہ یہ ایمان لے آئے ہیں یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، برائیوں سے رکنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل بھی پیش کیا، ایک نمونہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کہ اگر تمہیں عمل کرنا ہے اور کسی کام سے بچنا ہے تو ایسے کرو، ایسے بچو جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا۔ کیونکہ انسان کے سامنے جب کوئی نمونہ ہوتا ہے، کوئی کر کے دکھاتا ہے کہ ایسا کیا جاتا ہے، تو انسان کا اس کام کو کرنا اس کے نفس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔
وہ یہ تکلیف محسوس نہیں کرتا کہ اس کام کو میں ہی پہلے کروں گا، جبکہ اس سے پہلے کئی لوگوں نے ان کاموں کو کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزے وہ عبادت نہیں جسے تم پہلے کر رہے، اس سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھ چکے۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ جو عبادتیں تمہیں کرنے کا حکم دے رہا ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کا کرنا ہر انسان کے لیے آسان ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک معاشرہ وہ جسے مرد چلاتے ہیں، ایک معاشرہ وہ جسے خواتین چلاتی ہیں۔ مردوں کا جہاں تک معاشرے کی بات کی جائے تو مرد حضرات بہت ساری چیزوں کی طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اس کے برعکس خواتین بھی اس مرد کے معاشرے کو مضبوط رکھنے میں یا اسلامی معاشرے کو مضبوط کرنے میں خواتین کا جتنا بڑا کردار ہوتا ہے ویسا ہی بڑا کردار مردوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی معاشرہ صرف مردوں کے صحیح ہونے سے صحیح ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کی تعلیم پر زور دیا، ان کے اخلاق کو سدھارنا چاہا، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی اصلاح کا بھی کام کیا۔ اور آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں اللہ نے مردوں کو بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا اور مردوں کے لیے صحابہ کو نمونہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی صحابیات کو نمونہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے خواتین کی جماعت، اگر کسی عمل کو تمہیں کرنا ہے تو جاؤ، مثال کے طور پر صحابات کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو کہ کس طرح انہوں نے نبی کے احکام کو سنا، اللہ کی باتوں کو سنا اور اپنی زندگی میں عمل کر کے تمہارے سامنے زندہ نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے سلام بھیجتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا کہ کس سے آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عائشہ، میرے سامنے ایک فرشتہ ایک تخت لے کر آیا، ایک فرشتہ ایک تشت لے کر آیا، اس تشت پر کپڑا گرا تھا، میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر تمہاری صورت موجود تھی، تمہاری شکل موجود تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے جن بیویوں کو چنا یہ ہماری مائیں ہیں اور ان کا عمل بھی ہماری ماؤں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اے نبی کی بیویاں، اس بات کو سنو کہ تم عام عورتوں کی جیسے نہیں ہو، تمہارا عمل بھی نبی کی بیویوں کے جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مثال بنایا۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح آج فساد دنیا کے ہر خطے میں مچا ہوا ہے، فساد کی ایک بڑی جڑ ہمارے گھر بھی ہے۔ گھروں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مرد تو جیسے تیسے معاشرے کے ڈر سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بات گھر کی خواتین کی آتی ہے تو خواتین ان چیزوں کا خیال نہیں کرتی۔ ضروری ہے کہ جس طرح مردوں کی اصلاح کا کام ہم کرتے ہیں، مردوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مردوں کو مسلم معاشرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کام خواتین کے مسئلے میں بھی کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ آج ہمارے یہاں خاندانی طور پر کہیں یا گھر کے سطح پر کہیں، یہاں تک کہ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ، ایک مرد کا اپنی ماں، اپنی بہن اور گھر کی عورتوں کے ساتھ جو تعامل دیکھا جاتا ہے، یقیناً یہ فساد پر دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھر برباد ہو چکے ہیں، گھروں کے اندر اسلامی تعلیم نظر نہیں آتی، گھر کے باہر جب مرد نکلتے ہیں تو یقیناً تعلیم یافتہ نظر آتے ہیں، لیکن وہی مرد جب گھر میں لوٹ کر آتے ہیں تو گھر کا ماحول الگ ہی ہوتا ہے۔ گھر کے اندر دینی مزاج نہیں پایا جاتا، نمازوں کا اہتمام نہیں پایا جاتا، گھر کے اندر بری چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، تو یقیناً یہ معاشرے کے اندر ایک فساد کی بڑی علامت ہے۔ اب دیکھیں کہ آخرکار گھروں کے اندر فساد آیا کیسے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہمارے گھروں کے اندر خواتین کے مسئلے میں جو فساد آیا ہے وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے آیا ہے۔ جس طرح مرد حضرات یا مرد اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کر کے اسلامی تعلیمات کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی اہتمام عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آپ جمعہ میں آتے ہیں، خواتین کو بھی جمعہ میں لائیں، آپ جلسے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، خواتین کو بھی شریک کریں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت میں جو خواتین تھی آ کر شکایت کرنے لگ گئی،
کہنے لگی غلبت علینا الرجال، اے اللہ کے رسول آپ ان مردوں کو سکھاتے ہیں، آپ انہیں بتاتے ہیں، یہ تو ہم پر غالب آ گئے، یہ دین سب سیکھ لیتے ہیں، ہم دین نہیں سیکھ پاتی ہیں، اے اللہ کے نبی کیا دین میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو ان کا یہ سوال اللہ کے نبی کو اچھا لگا، تو اللہ کے نبی نے ہفتے میں ایک دن ان کے لیے طے کیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہوگا جس میں میں تمہارے پاس آؤں گا اور تم کو دینی تعلیمات سکھاؤں گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح مردوں کی تعلیم ضروری ہے، خواتین کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گھروں کے اندر جو فساد ہے، یا یوں کہیں جو امن نہیں ہے، جس طرح مسجد میں آتے ہی انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، گھروں کی کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے گھر میں جائیں تو آپ کو سکون ملے، گھر کا ماحول اچھا ہو، بچے تربیت یافتہ ہوں، لیکن کیا سچ میں ہمارے گھروں کے اندر یہی ماحول ہے؟ کیا آپ اپنی بیوی سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر کی خواتین سے مطمئن ہیں؟ یقیناً یہ سوال ہر شخص اپنے دل میں پوچھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ تعلیم کی کمی ہونا۔ ہم نے مردوں کو تعلیم دی، عورتوں کو تعلیم سے پیچھے رکھا، اور تعلیم کے اندر جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعلیم قرآن کی تعلیم ہے۔ کتنی ایسی خواتین ہیں، ایک طرف مردوں کا موازنہ کیجئے، ایک طرف خواتین کا موازنہ کیجئے، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ معاشرے کے اندر اکثر مرد لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اکثر خواتین لکھنے پڑھنے سے عاری ہیں۔ قرآن تک خواتین کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ بتائیے کہ جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے، مرد تو ہر وقت گھر میں رہتے نہیں ہیں، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کو سنبھالنا، یہ سب عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ یہی عورتیں جب دینی تعلیم سے دور رہیں گی تو گھر کے اندر پرسکون کا ماحول کیسے بنے گا؟ کیسے شیطان گھروں سے بھاگ جائے گا؟ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ خواتین کو تعلیم دی جائے، اور تعلیم میں قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اور یہ تعلیم کی شروعات کب سے کی جائے؟ بچپن سے کی جائے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دینا، خاص کر بچوں کو یا بچیوں کو قرآن کی تعلیم دینا، یہ اسلام کی بنیادی اصول میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے کتنا بھی بڑا بن جائے، لیکن اگر اپنی اولاد کو جاہل رکھتا ہے، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھتا ہے، گویا اس نے اسلام کے ایک بڑے ستون پر عمل ہی نہیں کیا، اس نے ایک بڑے اسلام کے ستون کو عمل سے خالی رکھا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم خواتین کو زندگی کا مقصد یاد دلائیں۔ ایک تو تعلیم دیں، دوسرا زندگی کا مقصد یاد دلائیں۔ اگر یقیناً ہر شخص کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے خواتین سے پوچھیں کہ آخرکار اللہ نے آپ کو دنیا میں لایا کیوں ہے؟ آپ دنیا میں زندہ کیوں ہیں؟ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو اگر مقصد زندگی خواتین کو یاد آ جائے، یقیناً وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے لگ جائے۔ آخرکار اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو چاہے مرد ہو یا عورت، اور جنوں کو چاہے مرد ہو یا عورت، ہم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جائیں یہ مقصد عورتوں سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بس اپنے بچوں کی پرورش ہے؟ کیا اپنے جسم کو بس سنوارنا ہے، یا بس اپنے شوہر کا خیال کر کے اپنے گھر والوں کا خیال کرنا ہے؟ یہ مقصد خواتین بھول چکی ہیں کہ ان کی زندگی اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، قرآن کی تعلیم سیکھیں۔ اس مقصد سے اکثر خواتین بیگانہ ہیں، اور یہ مقصد کب یاد رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ آپ کی سانس نہ اکھڑ جائے، آپ کی آخری سانس نہ آئے۔ یہ مقام، یہ پیغام خواتین کو سنانا ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی خاتون ماشاءاللہ اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، گھر کو اچھے سے سنبھالتی ہے، لیکن وہ عبادت میں کوتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے جانتے ہیں؟ اس کی مثال ایک زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہمیشہ اپنے دل کو رب کی یاد سے دل کو تازہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زندے کے مانند ہے، اور جو اپنے دل کو رب کی یاد سے آزاد کر دیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مردے کے مانند ہے۔ گھر کی خاتون تو ہے لیکن نماز کی پابند نہیں ہے، گھر کی خاتون تو ہے لیکن قرآن کی تلاوت کی پابند نہیں ہے، اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے زندہ ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ مردہ ہے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ دوسری اہم بات، کیا اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور اسی طرح اپنے جسم کو سنوارنے کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد ہو یا خاتون، اگر اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھے کہ ہمیں بس کمانا ہے، ہمیں کھانا ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ کمانا ہے، یہی مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تو یہ تو مقصد کافروں کا ہے،
جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نہیں رکھا، جو زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور اپنے آپ کو سنوارنا سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر، یہ مشرک تو وہ ہیں جو کیا ہے، بس کھاتے ہیں، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو مزہ لینے کی جگہ سمجھا، انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھا، لہذا وہ ویسے ہی کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور اللہ ان کا مقام قیامت کے دن جہکتی ہوئی جہنم کی آگ کے ذریعے رکھے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ کھانا کمانا، کھانا پکانا یا اپنے جسم کو سنوارنا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر ہماری خواتین اس مقصد کو بھول جائیں اور بس کھانا پکانا ہی مقصد سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی بری مثال کافروں کو دے کر ہم سمجھایا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم کا فقدان سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ گھر کے اندر بچہ ہو، بچی ہو، ایک مثال دے کر بتاؤں گا، جیسے حیا کا نظام۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو حیا سکھاؤ، انہیں حیا کی تعلیم دو۔ اب بتائیے کتنے خواتین ہیں جو خود حیا کا خیال کرتی ہیں اور یہی حیا کی تعلیم اپنے اولاد کو دیتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ سمجھدار ہو جائے، کتنا سمجھدار، اس کی عمر اسلام نے طے کر دی، کہا کہ اگر بچہ یا بچی 4 سال کا ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر 4 سال کا ہو جائے، اگر وہ بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی آنا چاہے تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو اجازت لینی چاہیے۔ اولاد کے بارے میں کہتا ہے، خاص کر جب فجر کے بعد کا وقت ہو، ظہر کے بعد کا وقت ہو، عشاء کے بعد کا وقت ہو، جب مرد و عورت خلوت میں ہوتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ اگر بچہ 4 سال کا بھی ہو جائے تو بچے کو تعلیم دی جائے کہ وہ بغیر اجازت کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل نہ۔ اب سوال پوچھئے کہ کتنے مائیں ہیں جنہیں یہ پتا تھا اور وہ اپنے اولاد کو تعلیم دیتی ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر کسی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے تو رونا تو سب روتے ہیں، لیکن اگر یہی حیا کی تعلیم آپ نے بچپن میں اپنی اولاد کو دی ہوتی کہ کسی غلط چیز کی طرف نہ جایا جائے، کسی حرام چیز کو نہ دیکھا جائے، تو آخر میں یہ برا درخت کبھی نہ بنتا۔ حیا کی تعلیم کہاں پائی جاتی ہے؟ اور یاد رکھیں، حیا یہ اسلام کے نظام کے اندر اتنا بڑا اخلاق کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ یہ جتنے بھی دین اس سے پہلے گزرے ہیں، ہر دین کے اندر ایک بڑا حصہ ہوتا تھا، جس نے اس کو پکڑا وہ یا دین کو اس نے پکڑا، اور اسلام کا بڑا حصہ حیا ہے۔ جس نے حیا کو چھوڑ دیا، چاہے وہ کتنے بھی اعمال پر عمل کرے، وہ یا اس نے اسلام کے بڑے طبقے کو چھوڑ دیا۔ دوسری اہم بات، اجازت کے علاوہ خود خواتین کا گھر سے باہر نکلنا۔ آپ جانتے ہیں کہ خاتون کا گھر اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ جیسے ہی عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اسے گھیر لیتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ماحول ایسا ہے کہ اسے برا ماننا تو چھوڑیے کہ اگر شوہر عورت کو منع کرے کہ گھر کے باہر زیادہ نہ جائیں تو عورتیں اسے زبردستی سمجھتی ہیں، اسے زیادتی سمجھتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی جائیے اپنی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑے، چاہے ضرورت کتنی بھی ہو، ان کا گھر ان کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، جائے آپ کہیں کہ یہ اپنے گھروں کو لازم پکڑے، وَلَا تَبَرَّجْنَا كَتَبَرُّجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے اپنے سنگار کو دوسروں کے سامنے دکھایا کرتی تھی، اس طرح یہ گھر کی عورتیں گھر کے باہر نہ نکلیں۔ آج دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو گھر کے اندر رہنے کو پسند کرتی ہیں۔ گھر ہوتا ہے، محلہ ہوتا ہے، محلے کے میں آنا، باہر گھروں کے باہر بیٹھنا یا گھر سے باہر نکلنا اب یہ بری چیز سمجھی نہیں جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرجت المرأة من بیتها استشرف الشیطان، کہ جیسے ہی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہی کیوں نہ نکلے، اگر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی کیوں نہ نکلے، شیطان اسے فوراً گھیر لیتا ہے، شیطان اسے مزین کر دیتا ہے، اسے اور خوبصورت بنا دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بھی بات پسند نہ تھی کہ ان کی عورتیں نماز پڑھنے کے لیے بھی گھر سے باہر جائیں۔ حضرت عمر کو تکلیف ہوتی، حضرت عمر کو غصہ ہوتا، جیسی ان کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے نکلتی حضرت عمر کا چہرہ لال ہو جاتا، تو حضرت عبداللہ بن عمر دیکھتے تو کہتے اے امی جان، کیا میرے ابا کے غصے کو آپ نہیں دیکھتی تو کتنا ناراض ہوتے ہیں؟ تو ان کی والدہ کہتی کہ جاؤ اپنے ابا سے کہہ دو کہ پھر مجھے منع کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کیا تھا کہ وہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکیں، وہ مسجد جانے سے نہ روکے۔ تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ اگر عورت گھر سے نکلتی، اگر وہ عبادت کے لیے بھی نکل رہی ہے تو شوہروں کو تکلیف ہو جایا کرتی، اور آج حال یہ ہے کہ مارکیٹ میں خود ہم ہماری خواتین کو چھوڑ دیتے ہیں۔
لہذا عید کی شاپنگ عورتیں کون کرتی ہیں؟ اپنی شاپنگ عورتیں خود کرتی ہیں، خریدنا سب ان کے ہاتھ میں، بلکہ حال تو یہ ہے کہ مرد صرف کمانے کے لیے ہیں، باقی گھر میں لانا اور گھر کا انتظام کرنا یہ سب عورتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اسی کا بہانہ کر کے عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو تعلیم دیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز کو اس کے گھر میں افضل قرار دیا کہ گھر میں نماز پڑھے وہ افضل ہے اس بات سے ہو کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے۔ تو ضروری ہے کہ یہ تعلیم ہمیں اپنے عورتوں کو دیں۔ اس کے علاوہ پردے کا خیال کرنا، آج دیکھا جاتا ہے کہ پردے کا جس قدر جنازہ نکلا ہے، آپ جائیے مسلم محلوں میں، یہ مسلم محلہ جا کر دیکھیے کہ ایک نظر آپ جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی عورت گھر کے باہر ضرور نظر آئے گی، چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے کسی بھی مسلک کی ماننے والی ہو۔ ہمارے یہاں پردے کا نظام ہے ہی نہیں، یہ تو بات ہوئی باہر کی، گھر کے اندر چاچا کا لڑکا، پھوپھو کا لڑکا یا خاندان کے سارے مرد بچے گھروں کے اندر آتے اور جاتے ہیں، نہ کسی قسم کا پردہ ہے، اور جب 12 13 14 15 سال کا بچہ گھر میں آتا ہے تو عورتیں اپنے گریبان پر دوپٹہ تک نہیں لیتی۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ 12 سال کا بچہ، اس کی نگاہیں اب شیطان کے ہاتھ میں، شیطان جب چاہے اسے گمراہ کر سکتا ہے؟ کہاں پر پردے کا نظام ہے؟ یہ ساری باتیں ہماری خواتین کو بتائیں۔ یاد رکھیں اگر خواتین اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے گھروں کے اندر جو فساد آیا ہے وہ کب کی ختم ہو جائے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو یاد دلائیں کہ یہ جو پردہ کرتی ہیں یہ بس ایک کپڑا نہیں ہے، جو خواتین پردہ کرتی ہیں ایک کالا کپڑا نہیں ہے جسے جسم پر ڈالا جاتا ہے، یہ پردہ عورت کے لیے عبادت ہے، وہ پہن کرنے کے لیے کہ اسے اللہ ثواب دے گا۔ یہ پردہ ایک عورت کے لیے غیرت ہے، یہ پردہ عورت کے لیے حیا ہے، یہ پردہ رب کی عبادت ہے، رب کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ خواتین کو یاد دلانا ضروری ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ انہیں تعلیم دیں گے۔ لہذا خواتین کی تعلیم سے بیزارگی یہ معاشرے کو برباد کرنے کی ایک بڑی طرح ہے۔ اب دیکھیں کہ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، خود دیکھیں کہ گھر کے اندر امن و سکون آنے کے لیے، گھر کے اندر پرسکون ماحول پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا کام کیا تھا؟ ہم نے ابھی شروع میں کہا کہ اگر مثال دے کر سمجھایا جائے تو بات سمجھنا آسان ہے۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی مثال لیتے ہیں۔ کیا آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر سکون لانے کے لیے، گھر کے اندر وقار لانے کے لیے یا گھر کو فتنوں سے بچانے کے لیے نبی کی بیویوں نے کیا کیا تھا؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ہماری ماؤں کا ذکر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک زندہ مثال ہے ہماری خواتین کے لیے۔ اگر بس خواتین ویسا عمل کرنا شروع کر دیں جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ یا خواتین گھروں میں عمل کرتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر کیا امن و سکون کا ماحول آ جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے صحابیات نے سب سے بڑا طریقہ فتنوں سے بچنے کا یا گھر کے اندر سکون لانے کا طریقہ خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات ماننا سیکھ لیں۔ خواتین اپنی بات ماننا سیکھ لیں۔ خواتین کا اگر کوئی ذمہ دار شوہر ہے تو اس کی بات مانیں، اگر باپ ذمہ دار ہے تو باپ کی بات مانیں، یا گھر کا بڑا اگر بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی بھی مرد جو گھر کے اندر بڑا ہے، خواتین کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بڑوں کی بات مانیں۔ اور یہی بڑا مسئلہ ہے آج خواتین کا، یا یوں کہیں ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتی، خاص کر مردوں کی۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا، آپ لوٹ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواتین کے لیے مقرر کیا تھا، آپ خواتین کی مجلس میں آئے، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے خواتین کی جماعت تم صدقہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اے خواتین کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، میں نے تمہاری تعداد مردوں سے زیادہ جہنم میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ ایک عورت نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کون سا گناہ ہے جسے ہم کر کے جہنم میں سب سے زیادہ جاری ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تکفرن العشیر، سب سے بڑی تمہاری کمزوری یہ ہے، غلطی یہ کہ تو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، اپنی بڑوں کی اپنے مردوں کی بات نہیں مانتی ہے۔ دوسرا شکوے شکایات کرنا، نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، یہ تمہارے اندر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتایا کہ شوہروں کی نافرمانی۔ یاد رکھے جس گھر کے اندر عورت کتنی بھی نماز کی پابند ہو، کتنی بھی متقی پرہیزگار ہو، اگر اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو گھر کے اندر کبھی امن نہیں آ سکتا، کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ شیطان اس گھر کو گھیر لیتا ہے جس گھر کے اندر عورتیں اپنے گھر کے مردوں کی، چاہے وہ شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، ان کی باتوں کو نافرمانی کرتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعامل کرتی تھی۔ بات یہاں صرف بات ماننے کی نہیں ہے بلکہ احساس اور جذبات
حد تک کا خیال کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اگر مثال دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، دیکھیے کہ صحابیات اللہ کے نبی کی بات کس قدر مانتی تھی، بلکہ یوں کہیں بات ماننے سے بڑھ کر وہ کام بھی نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ناراض ہوں۔ پتہ ہے کہ مرد کو اس وجہ سے غصہ آتا ہے، وہ کام تک عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیا کرتی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لاو لشکر کے ساتھ غزوے میں تھے، لڑائی میں تھے۔ آپ لڑائی سے لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ مدینہ میں شہر میں داخل ہونا چاہتے تو آپ رات میں شہر میں نہیں داخل ہوتے، آپ شہر کے باہر قیام کرتے، آپ وہاں رات گزارتے، پھر صبح ہوتے تو مدینہ داخل ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آ گئے، دوپہر کا وقت تھا اور رات میں مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالنا تھا۔ تو جیسے ہی وقت ہو گیا، وقت ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، پلٹنا چاہے، اس جگہ سے آگے جانا چاہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جو ہار حضرت عائشہ پہنا کرتی۔ اب حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا ہار گم گیا ہے، تو حضرت عائشہ ڈھونڈنے لگی، اللہ کے نبی ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے تو قافلہ آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا، سب وہیں رکے رہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر پانی موجود نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو ایسی جگہ پر رکنے کی کوشش کرتے جہاں پر پانی ہو تاکہ وضو کے لیے آسانی ہو۔ اب ایسی جگہ پر رک گئے تھے جہاں پانی نہیں تھا۔ لوگ آئے اور آ کر حضرت ابو بکر سے شکایت کی اور کہنے لگے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے، آپ کی بیٹی نے ہار کو گما دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی رک گئے اور ہم یہاں رک گئے، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر مارے غصے کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہودج میں، جو کمرہ جو ٹینٹ تھا اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اب آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر سو گئے، حضرت عائشہ کے ران پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو رہے ہیں اور حضرت عائشہ بیٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روم میں داخل ہوتے ہی حضرت ابو بکر مارے غصے سے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہارا ہار گم گیا، تم نے اللہ کے نبی کو روک لیا اور پورا قافلہ روک گیا۔ حضرت ابو بکر مارے غصے کے آئے اور زور سے حضرت عائشہ کے کمر میں چونٹی کاٹا، اتنی زور سے کاٹا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تلملا گئی۔ اب دیکھیے کہ کس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ابا نے مجھے اتنی زور سے دبوچا، اتنی زور سے چونٹی کاٹی کہ اگر میں صحیح سالم ہوتی تو اچھلتی کودتی، لیکن میں ہلی تک نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی میرے گود میں سو رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ تکلیف مجھے ہو اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر نے میرے ساتھ کیا، ہلی تک نہیں، وہ اسی جگہ بیٹھی رہی۔ سبحان اللہ، یہ کیسا خیال تھا ایک بیوی کا اپنے شوہر کی تئی کہ وہ انہیں اٹھانا تک نہیں پسند کرتی، بلکہ اپنی جگہ سے ہلنا تک پسند نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سو رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی جب بھی گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بیویاں، ہماری مائیں اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھا کرتی۔ اگر آپ خوش ہوتے آپ کو دعائیں دیتی، اگر آپ ناراض ہوتے چہرے پر پریشانی ہوتی تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر سوال کرتی کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی چہرے کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ جیسے ہی حضرت میمونہ نے دیکھا کہ خیمے میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو آگے بڑھ کر سوال کرتے ہوئے کہتی ہے اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ یہ ہنستا کھلتا چہرہ مرجھا گیا ہے، آپ کے چہرے پر ناراضگی دیکھی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ فوراً سوال کر لیا۔ یقیناً یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھے، یہاں تک کہ اگر ان کے چہرے پر ناراضگی بھی دیکھی جائے تو سب سے آگے بڑھ کر آپ سوال کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو معمول ایسا تھا کہ جب کبھی اللہ کے نبی آتے آپ کے چہرے پر ناراضگی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے حضرت عائشہ کہا کرتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، روم میں یعنی جو ٹینٹ تھا اس میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کے چہرے پر ناراضگی دیکھی جا رہی تھی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول کس نے آپ کو غصہ دلا دیا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ کہ کس نے آپ کو غصے میں دلا دیا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے غصہ دلایا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتی کہ جس نے آپ کو غصے میں دلایا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر دے۔ تو یقیناً یہ تعامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین تھا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے شوہر کی خواہش کیا ہے، اس کو سمجھنا ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں، جس بستر پر آپ کا انتقال ہو گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے، اللہ کے نبی ہاتھ تک اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ بسا اوقات آپ اتنے پریشان ہو جاتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ ہائے موت کی پریشانی، ہائے موت کی تکلیف۔ اللہ کے نبی سکرات الموت کو یاد کیا کرتے، کبھی آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے، کبھی چہرے پر پوچھتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوتا اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، غسل کر لیتے، مگر نماز کو نہ جاتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ ایسی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ سخت بیمار تھے، لہذا ایسی دوران حضرت عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، آپ سخت بیمار ہیں۔ اسی درمیان اللہ کے رسول کے سالے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے۔ دیکھیے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی کس قدر خیال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں حضرت عبد الرحمن داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضرت عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسواک کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، برابر مسواک کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، مگر حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی وہ مسواک چاہتے ہیں، فوراً اپنے بھائی کو بلایا، مسواک لیا، اس کو توڑا اور اپنے منہ سے چبا کر اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو لیا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، مگر حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے تھے۔ شوہر کی بات ماننا تو دور، بلکہ شوہر کے مسئلے میں اس کی ناراضگی کا خیال کرنا، اس کے دل کی بات کو بغیر کہے سمجھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کردار تھا۔ کاش کتنا بہتر ہوتا کہ ہماری عورتیں اس کردار کو سمجھ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی، اگر شوہر خوش ہوتے تو ان کی خوشی میں خوشی منایا کرتی، اگر شوہر ناراض ہو جاتے یہ وجہ نہیں پوچھتی کہ آپ کیوں ناراض ہیں، ان کے غم میں برابر شریک ہوا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، مسجد سے آئے، مسجد سے آتے ہی فوراً رونے لگ گئے، گھر میں داخل ہو گئے، رونے لگ گئے۔ ان کی بیوی نے دیکھا کہ اب ان کے شوہر رو رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، ان کو دیکھ کر یہ بھی رونے لگ گئی، یہ بھی رونے لگ گئی۔ اب دونوں شوہر بیوی رو رہے ہیں۔ جب حضرت ابو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو رونا کم ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی تھی؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے میں نے آپ کو روتے دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا، کیا فرق پڑتا ہے کہ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ قیامت کے دن تم میں سے ہر آدمی کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر آدمی کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اس آیت نے مجھے رلا دیا اس لیے میں رونے لگ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ سبحان اللہ، یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسا کردار خواتین کا تھا جو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ کردار ہماری خواتین ادا نہیں کریں گی، اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کریں گی، ان کی اچھائی ان کی برائی میں یقیناً اچھائی میں ساتھ دیں، برائی سے روکا کریں۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھیں کہ عورتوں کا دوسرا کردار، ایک تو شوہر کی اطاعت کرنا، دوسرا کردار جو صحابیات نے اپنے شوہروں کے تئیں ادا کیا کہ جب جب ان کے شوہر پریشان ہوئے، گھر کے مرد پریشان ہوئے، عورتوں نے ہمیشہ مردوں کو تسلی دی ہے۔ یہ عورت کا بڑا کردار ہے، یہ عورت کا بڑا کردار ہے، خاص کر بیویاں، ان کا سب سے بڑے کردار اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اور اپنے شوہر کی پریشانی میں انہیں تسلی دینا ہے، اور یہی کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ادا کیا۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کا خدشہ ہوا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، پریشان تھے، تو آ کر اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ تو حضرت ختیجہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ کو تسلی دی، سب سے پہلے آپ کو تسلی دی، یہ نہ کہ آپ کی پریشانی کو اور بڑھایا، بلکہ تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کا سہارا ہے، آپ تو مسکینوں کا سہارا ہے، بوجھ نہ اٹھا پانے والیوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کا سہارا ہے، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کیسے اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ یہ عورتوں کا کردار ہے کہ آپ کے شوہر پریشان ہو، سب سے پہلے انہیں تسلی بھرے الفاظ کے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی ہزاروں مثالیں ہمیں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں کہ جہاں پر شوہر پریشان ہوتے صحابیات ان کو تسلی دیا کرتی، انہیں اچھے مشورہ دیا کرتی۔ حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے احرام کو اتار دو، اپنے احرام کو اتار دو، مگر صحابہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے معاملہ دیکھا، اللہ کے نبی کو
کو تسلی دی اور مشورہ دیتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں, آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے, تو آپ ایک کام کیجئے, آپ ان کے درمیان جائیے, اپنے احرام کو اتاریے, اپنے بالوں کو صاف کیجئے اور اپنے اونٹ کو آزاد کیجئے, یقیناً یہ بات مان لیں گے. اللہ کے نبی نے آپ کے مشورے کو قبول کیا. اللہ کے نبی گئے, سب کے سامنے گئے, آپ نے اپنے اوپر کا احرام اتارا اور اسی طرح اپنے بال کو نکالنا شروع کیا. جیسے ہی صحابہ نے آپ کو یہ کرتے دیکھا, سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی کام کو کرنے لگے. تو دیکھیں کہ شوہر کی پریشانی میں سہارا بننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کا, یا یوں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت کا کردار ہوا کرتا. یہاں تک کہ یہ تسلی دینا, یہ شوہر کا ساتھ دینا صرف زبان سے نہیں, مال سے بھی ہے. اگر عورت مالدار ہے, آپ کا شوہر غریب ہے, تو عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کرے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب سے, جو بڑی فنکار تھی, جو اچھی ماہر تھی, کمانے کی لاغ تھی, اور حضرت عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے انسان تھے. بتایا جاتا ہے حدیث کے اندر, صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب کمایا کرتی, کمانے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ کمانے میں لگ جاتی, گھر کا سہارا بنتی, اور وہ صدقہ کرنے سے پیچھے رہ گئے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی حدیث سنایا کہ اللہ کے نبی نے آ کر عورتوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو, میں نے جہنم میں تم کو سب سے زیادہ دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب آ کر شکایت کرتے ہوئے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی میں گھر میں یہ کام کرتی ہوں, بچوں کو سنبھالتی ہوں, لہذا میں صدقہ نہیں کر پاتی ہوں, میں صدقہ نہیں کر پاتی ہوں, تو کیسے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں گی؟ کیا میرے شوہر پر میرا خرچ کرنا, کیا بچوں کا خیال کرنا یہ میرے لیے صدقہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, اگر تم کماؤ اور وہی مال اپنے شوہر پر خرچ کرو تو یاد رکھو یقیناً یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسی اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ عورتوں تم صدقہ کیا کرو, حضرت زینب اپنے ہار کو نکالتی ہیں اور گھر سے جانے لگتی ہیں. تو ان کے شوہر پوچھتے ہیں کہ اسے کہاں لے کر جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہتی ہیں کہ لے جاؤں گی اور اس کو خرچ کر دوں گی تاکہ اس صدقے کے ذریعے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کیا تمہارا شوہر, تمہارے بچے اس کے حقدار نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے منع کیا, کہا کہ جاؤ اس ہار کو اپنے شوہر پر خرچ کرو, کیونکہ سب سے زیادہ یہ اس مال کے حقدار ہیں. تو مال کے ذریعے عورتوں کو مدد کرنا, بلکہ گھر کے کام. آج تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے ایک وقت تھا کہ خواتین گھر کا سب کام کیا کرتی, لیکن آج عورتیں اپنے آپ کو کام سے آزاد کر کے باہر کے کام کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں, شاپنگ کرنا پسند کرتی ہیں, گھر کے کام سے بیزاری لیتی ہیں. کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیٹی تھی, اور ایسی بیٹی جسے دیکھ کر اللہ کے نبی کہا کرتے کہ یہ بیٹی نہیں بلکہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی کہا کرتے جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. یہی فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ گھر کے اندر کام نہیں کرتی, اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اپنے ہاتھوں کو دکھایا, اپنے ہاتھوں کو دکھا کر کہا اے اللہ کے نبی, ہاتھوں سے میں چکی پیستی ہوں, یہاں تک کہ ہاتھوں کے اندر نشان پڑ گئے. کمر کو دکھایا اور کہا کہ میں اس پر پانی ڈھو ڈھو کر لاتی ہوں, اس پر نشان پڑ گئے. اے اللہ کے نبی ایک غلام دے دیجئے. اور ایک کس سے سفارش کر رہی ہے؟ اپنے والد سے, کہ وہ والد آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں. حضرت فاطمہ آتی, اللہ کے نبی اپنی چادر نکال کر ان کو بیٹھنے کے لیے دیا کرتے. جیسی ہی یہ شکایت کی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے کر کہا کہ جاؤ, جب خادم آئیں گے تو میں تمہیں دے دوں گا. رات ہوئی, گھر میں داخل ہوئے اور آ کر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں, اپنے داماد سے کہتے ہیں کیا تم دونوں کو میں ایک ایسی چیز نہ سکھاؤں جو ایک خادم سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا, 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, یہ تمہاری دن بھر کی تھکان کو مٹا دے گا, تمہاری کام میں آسانی کر دے گا. یہ کام خواتین کیا کرتی تھی, لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر سرونٹ ہونے کے بعد بھی خواتین بہت سارے کاموں میں بیزاری اختیار کرتے ہیں. گھر کے کاموں کی ذمہ داری خواتین کی ہے, اور یاد رکھے جب خواتین ان کاموں کو انجام دے گی بہت سارے فساد سے ہر کوئی بچ جائے گا. دوسری اہم بات, ایک جو خواتین کا بڑا کردار جو آج ہماری خواتین ادا نہیں کرتی ہیں, وہ اپنے شوہروں کی اصلاح ہے. شوہروں کی اصلاح ہے. پتہ ہے کہ شوہر حرام کمائی کماتا ہے, پتہ ہے کہ شوہر گھٹکا کھاتا ہے, پتہ ہے کہ شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں سے اس مسئلے پر لڑائی کرتی ہیں. اگر پیسہ نہ ملے تو لڑائی کر لیتی ہیں, گھر کے اندر اچھا کپڑا نہ آئے تو لڑائی کرتی ہیں, کھانے کا سامان نہ ملے تو لڑائی کرتی ہیں. کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نماز نہ پڑھنے پر شوہروں سے لڑائی کرتی ہیں. حرام کمائی شوہر لاتا ہے تو عورتیں اس سے لڑتی ہیں. بہت ہی کم ایسا معاشرہ پایا جاتا ہوگا, اور یہ فساد کی ایک بڑی وجہ ہے.
فساد کی بڑی وجہ ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح آپ شوہر کا خیال کرتی ہیں ان کے کمائی کا بھی خیال کریں۔ اگر شوہر حرام کی کمائی لاتا ہے تو آپ کہیں کہ ہم بھوکا رہنا پسند کریں گی مگر حرام کی کمائی کھانا پسند نہیں کریں گی۔ اگر آپ کا شوہر گٹکا کھاتا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، تو جائیں اس مسئلے میں ان کی اصلاح کریں، اس مسئلے میں اپنے شوہروں سے لڑے۔ یقیناً یہ لڑائی بھی اللہ کے نزدیک خیر کی باعث ہوگی۔ اور یہی کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ابو طلحہ بڑے معروف شخص تھے لیکن غیر مسلم تھے۔ آ کر کیا ہے نکاح کا پیغام دیا، کہا کہ ام سلیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ عورت کا کردار کیسا ہو۔ جیسے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام آیا تو کہتی ہیں کہ مثلک لا یرد، اے ابو طلحہ آپ اتنے مشہور انسان ہیں، اتنے اخلاق مند انسان ہیں کہ آپ کا پیغام لوٹایا نہیں جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں۔ آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں، تو کافر اور مسلمان کی جوڑی کیسی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اسلام لے آئے تو آپ کا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہوگا، میں آپ سے فوراً شادی کر لوں گی۔ کیا مال مانگا، کیا دولت مانگی، اس شخص کی بھلائی مانگی جو شادی کرنا چاہتا۔ حضرت ابو طلحہ مان گئے، مسلمان ہو گئے۔ ایک عورت نے بس نکاح کے پیغام کو اسلام میں بدل دیا اور بدل کر حضرت ابو طلحہ کو مسلمان بنا دیا۔ کیا ہماری گھر کی خواتین اتنی کمزور ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے کاموں کو کر سکتی ہیں؟ کیا آپ اپنے شوہر کو نمازی نہیں بنا سکتی؟ کیا نماز نہ پڑھنے پر ان سے لڑ نہیں سکتی؟ حرام کمائی کو کھانے سے آپ اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتی؟ یہ ساری کمزوریاں خواتین کے اندر ہیں۔ اگر گھر کی خواتین مضبوط ہو جائے، کیا مجال کہ انسان گٹکا کھا کر گھر میں داخل ہو؟ کیا مجال کہ آپ کا شوہر نماز پڑھنے سے بیزاری اختیار کرے؟ کیا مجال کہ آپ اس بات سے لڑے کہ حرام کمائی لاؤ گے، نہ یہ میں کھاؤں گی نہ میری اولاد کو کھاؤں گی، اور آپ کا شوہر اس کے بعد بھی حرام کمائی کو کرے؟ ضروری ہے کہ خواتین اس مسئلے میں اپنے شوہر کی اصلاح کا کام کریں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین پر ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صحابیات نے کردار پیش کیا وہ یہ بھی تھا کہ وہ شوہروں کے مسئلے میں غیرت کا خیال کرتی تھی۔ اگر آپ کو کوئی چیز، آپ کے شوہر کو کوئی چیز ناپسند لگتی ہے، اگرچہ وہ کام درست کیوں نہ ہو، ایسے کام کو نہ کریں۔ وہ حدیث کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حواریہ رسول، یہ گھر کے باہر جا کر یعنی گاؤں کے باہر، مدینہ کے باہر جا کر کام کیا کرتے۔ باہر کام کرنے کی وجہ سے حضرت اسماء کو گھر کے بہت سارے کام کرنے پڑتے، یہاں تک کہ حضرت اسماء بچوں کو سنبھالا کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام کرتی۔ گھر کے اندر جو جانور تھے ان کو کھانا پلانا بھی یہ کیا کرتی، یہاں تک کہ حضرت اسماء سخت دھوپ میں مدینہ کے باہر نکل جایا کرتی اور وہاں سے کھجور کی گھٹلیاں چن چن کر لایا کرتی تاکہ وہ جانور کو کھلا سکے۔ تو ایک مرتبہ سخت دھوپ تھی، حضرت اسماء دور سے اپنے سر پر کچھ اٹھا کر لا رہی تھی۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ نے حضرت اسماء کو دیکھا، انہیں پہچان لیا تو اللہ کے نبی آگے بڑھے اور اونٹ کو بٹھا دیا تاکہ حضرت اسماء ان پر بیٹھ جائیں اور اللہ کے نبی ان کو گھر تک پہنچا دیں۔ کوئی غلط تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی۔ حضرت اسماء نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت اسماء رکی نہیں اور سیدھے آگے چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت اسماء بیٹھنا نہیں چاہتی ہیں، لہذا اللہ کے نبی نے اپنے اونٹ کو کھڑا کیا اور اللہ کے نبی چلے گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے اونٹنی کی سواری رکائی تھی، آپ سوار ہو جائیں۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر کی غیرت یاد آ گئی، میرے شوہر کی غیرت یاد آئی، اگرچہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ وہ آپ کی اونٹنی ہے، اگر میں اس پر بیٹھ جاتی ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر غیرت میں آتے، لہذا میں نے اپنے شوہر کی غیرت کو یاد کر کے ایسا کام نہیں کیا۔ آج بتائیے کہ خواتین سچ میں اتنی غیرت کا خیال کرتی ہیں؟ آپ کو شوہر کسی سے ناراض ہے، ایسے شخص کو آپ اپنے گھر میں داخل کرتی ہیں، شوہر کسی کام سے روکتا ہے اس کو کرتی ہیں۔ ضروری تو یہ تھا کہ شوہر کی اطاعت تو اطاعت، کوئی کام اگر شوہر کو ناپسند ہو اگرچہ حلال ہو اس کام کو چھوڑنا بھی عورت کے لیے بسا اوقات عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں کی اصلاح کا سب سے ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ خواتین اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے مزاج میں فطری طور پر نرم ہوتی ہے، لیکن آج بڑا تندی کا مزاج ہے۔ خواتین اپنے شوہر کی بات تو ماننا چھوڑیں، لڑانا یا بلکہ مسائل کو بڑھانا اور اپنے اندر تنگ مزاجی یا لڑنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر طلاق کے اتنے معاملات ہوتے ہیں کہ ہر مہینے میں یا بلکہ معاشرے میں
جائیں کہیں نہ کہیں گھروں میں آپ کو طلاق شدہ لڑکیاں نظر آئیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑکی تھی وہ لڑتے تھے۔ خواتین کے اندر نرمی کا آنا ایک بڑا مقدار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کیا کرتے کہ آپ خواتین کے اندر نرمی کو پیدا کریں۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکل جاتے، صحابہ اکرام آپ سے ملاقات کرنے آتے، یہاں تک کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے جان بوجھ کر گزرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر کے باہر نکلے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی، یہودیوں کی جماعت وہاں سے گزری تو انہوں نے زور سے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی پر کہا کہ اللہ کی جانب سے آپ پر موت آ جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم، بس اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا تم پر بھی ہو، اگر اللہ کی سلامتی بھیجو گے تب بھی تم پر ہے، اللہ کی جانب سے موت بھیجو گے تب بھی تم پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو گھر کے اندر تھی اس بات کو سن رہی تھی، مارے غصے کی کہتے ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تم نے نبی پر لعنت بھیجی، نبی پر تم نے کیا ہے موت کو بھیجا، تم پر بھی اللہ کی جانب سے موت ہو، اللہ کی جانب سے لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک سخت لفظ حضرت عائشہ سے دیکھا تو کہا اے عائشہ تم نے ایسا کیوں جواب دیا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ نرمی کیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر نرمی آ جاتی ہے گویا یوں سمجھے کہ اللہ نے اس گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، اس گھر کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ ایک وقت تھا کہ خواتین کا صبر معروف تھا، آج بچہ تھوڑا سا پریشان کرے بچوں کو مارنا، لان تان کہنا، بری گالیاں دینا، یہاں تک کہ شوہر سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ ایک بچے کو میں سنبھالتی ہوں دوسرے بچے کو آپ سنبھالے، یہ بے صبری کی علامت ہے، یہ بے صبری کی علامت ہے، اور ایسی بے صبری یا یوں کہیں سختی کا مزاج خواتین کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس گھر کے اندر خواتین سخت مزاج ہو جائے ایسے گھر کے اندر کبھی بھلائی نہیں آ سکتی، تو ضروری ہے کہ صبر کے مسئلے میں بھی اور اسی طرح رحم دلی کے مسئلے میں بھی خواتین آگے بڑھیں۔ دوسری اہم بات، خواتین اپنے اندر معافی کا مزاج پیدا کرے، معاف کرنا، آپ کا شوہر آپ کے مسئلے میں غلطی کرے معاف کرنا پسند کرے، گھر کا کوئی مرد غلطی کرے معاف کرے، آپ کی اولاد غلطی کرے، آپ کے والد غلطی کرے، یاد رکھیں کہ معاف کرنے کا جذبہ خواتین کے اندر ہونا ضروری ہے۔ کیا کوئی آدمی اس سے بڑھ کر بھی معاف کر سکتا ہے جیسا معافی کا کردار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انجام دیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ واقعی افک ہوا، حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، اس الزام لگانے والوں میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے، اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد عرصہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں بہت سارے صحابہ اکرام آیا کرتے تھے اور آ کر حضرت عائشہ سے دینی باتیں سیکھا کرتے۔ اسی درمیان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے تو لوگ گھبرا گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت حسان نے حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں کے مسئلے میں ساتھ دیا تھا، کہیں حضرت عائشہ غصہ نہ ہو جائے۔ حضرت حسان بن ثابت گھر میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ حسان بن ثابت ہے، تو صحابہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ ناراض ہو جائیں گی، انہیں گھر سے نکال دیں گی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رہا مسئلہ میرا کہ جو انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا میں نے اس مسئلے میں ان کو معاف کیا، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کی تو اللہ کے نبی نے حضرت حسان سے کہا اے حسان کھڑے ہو جاؤ، ان کا جواب دو۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ جب حسان شعر پڑھ رہے تھے، نبی کا دفاع کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ جبرائیل ان کی مدد کر رہے ہیں۔ کہا یہ بات میرے لیے کافی ہے، جو انہوں نے میرے ساتھ پرسنلی کیا ہے میں اسے معاف کرتی ہوں۔ الزام لگایا گیا، ایسے بڑے مسئلے کو حضرت عائشہ نے معاف کیا تھا۔ یقیناً ضروری ہے کہ معاشرہ ان چیزوں کو سیکھے، ہماری خواتین سمجھیں اور اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے معاشرے پر، آج سے بس زیادہ نہیں 10 سے 15 سال پہلے جائیے، لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ گھر میں ٹی وی رکھنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ جانتے ہیں پوچھا کرتے تھے، آج کوئی ایسا سوال کرتا ہے؟ کوئی سوال نہیں کرتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی سے زیادہ بڑی مصیبتیں موبائل بن گئی۔ ٹی وی میں تو انسان وہ دیکھتا تھا جو دکھایا جاتا تھا، موبائل کے اندر ہر وہ چیز دیکھ سکتا ہے جسے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج معاشرہ حل نہیں چاہتا ہے۔ ایک وقت تھا لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ اولاد کی تربیت کیسی کی جائے، آج یہ پوچھتے ہیں کہ طلاق ہو جائے اس کی صلح کیسی کی جائے۔ معاشرہ اس قدر فساد کی طرف جا رہا ہے، ہمیں حل نہیں چاہیے بلکہ مشکلوں کا حل چاہیے۔ ضروری ہے کہ مشکل آنے سے پہلے اگر آپ اپنے
اولاد کی تربیت کریں اور تربیت کے مسئلے میں پہلے ہی خیال کرے تو یہ معاملات نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے عبادت کو انجام دینا، گھر کے اندر خواتین جب نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ایسے گھروں کے اندر شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو جوڑنا، چاہے وہ آپ کی ساس ہو، سسر ہو یا شوہر کے خاندان والے ہو، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے گھر والوں کے ساتھ احسان کرتی ہیں، وہ ایسے ہی شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بھی احسان کریں، صلہ رحمی کو کریں۔ اور اس کے علاوہ دیگر باتیں یہ ہیں کہ اپنے شوہروں کے مسئلے میں حق تلفی سے بچیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر کا مرد ہے، اپنی بہنوں کا حق مار لیتا ہے، لیکن عورتیں کچھ نہیں بولتی۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شوہر کیا ہے، اپنی بہنوں کا حق مار لیتا ہے، ماں باپ کا حق مار لیتا ہے، عورتیں خاموش رہتی ہیں۔ یاد رکھے کہ اگر آپ کا شوہر کوئی حرام کام کر رہا ہے، آپ اس پر خوش ہیں، تو گنہ میں برابر عورتیں بھی شریک ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس مسئلے میں خواتین اپنی نگاہ کو، اپنے جذبے کو بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، گھروں کے اندر جو فساد مچا ہے اللہ اس فساد کو دور کرے، اللہ ہماری خواتین کو تعلیم یافتہ بنائے، انہیں اخلاق عطا کرے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم۔